السلام علیکم پیارے ساتھیوں سے دا وائس پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی کہانی جو شخص سنا رہا ہے، محبت کے قافلے میں لٹا ہوا وہ شخص اپنی محبوبہ کو کھو چکا ہے۔ چلے بڑھتے ہیں آج کی اس سچی کہانی کی جانب۔ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل سے دا وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر دیجیے اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولا کریں۔ آپ سب کی بہت مشکور ہوں کہ آپ ہماری کہانیوں کو سنتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ عورت محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے، عورت سے نفرت کرنے والے انسان وحشی ہوتے ہیں۔ عورت کا دل بہت نازک ہوتا ہے، ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر جڑ نہیں پاتا۔ عورت بہت ناسمجھ ہوتی ہے، اپنا اچھا برا نہیں سمجھتی۔ محبت اندھی ہوتی ہے، عورت اندھی نہیں ہوتی۔ وہ زمانہ ضرور آئے گا جب کوئی میرے دکھوں کو اور خوشی کے آنسوؤں کو بار بار چمکائے گا۔ میں وعدے نہیں کرتا، لیکن میں کچے وعدے خود سے کرتا ہوں۔ منزل سامنے نظر نہیں آتی، میری تقدیر، میرے پیار کی جاگیر میرے اپنے ہی دل میں قید ہے۔ میرا بچپن گجرات کے قریبی گاؤں میں گزرا۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی اور ایک بہن مجھ سے چھوٹی تھی۔ والد صاحب سرکاری ملازم تھے، گزر بسر ٹھیک ہو رہی تھی۔ سب سے بڑے بھائی ارشد نے ایم اے کرنے کے بعد ایک سرکاری کالج میں لیکچررشپ حاصل کر لی تھی اور اس کے چند ماہ بعد ان کی شادی کر دی گئی۔ مجھ سے بڑے بھائی امجد اور چھوٹی بہن شازیہ کا رشتہ والد صاحب نے اپنے بھائی کے ہاں کر دیا تھا۔ امجد نے BCom کر کے ملازمت شروع کر دی، جبکہ میں ابھی فرسٹ ایئر میں تھا۔ والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ والد صاحب کی وفات کے بعد میری والدہ بیمار رہنے لگی اور شوہر کی جدائی کا غم انہیں گھن کی طرح لگ گیا۔ ہم نے ان کی دلجوئی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی حالت نہ سنبھلی اور تقریباً 8 ماہ کے بعد وہ بھی سفر آخرت کو سدھار گئی اور یوں والدین کی شفقت کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا۔ میرے FA کے امتحان ابھی باقی تھے۔ بھائیوں کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا، خاص طور پر بھائی کسی نہ کسی بہانے مجھے نیچا دکھانے اور برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے۔ ان کی جلی کوٹی سن کر میں خون کے آنسو پی کر رہ جاتا اور وہ یہ الفاظ کہہ کر میرے دل کو چھلنی چھلنی کر دیتے۔ آمدنی کچھ ہے نہیں اور اسے پڑھائی کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ پڑھ لکھ کر کون سا تم ڈپٹی کمشنر بن جاؤ گے؟ کام سے جان چھڑانے کے لیے پڑھائی کا خوب تم نے ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ بھائیوں کی کمائی کی روٹیاں توڑتا ہے نکھٹو کہیں کا۔ یہ وہ طنز کے تیر تھے جو بھابھی کی زبان سے نکل کر میرے دل کو زخمی کر جاتے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے FA کیا اور پڑھائی کا شوق ہونے کے باوجود مزید پڑھنے کا ارادہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا اور نوکری تلاش کرنے لگا۔ لیکن جہاں MA پاس ڈگریاں لے کر نوکری کی تلاش میں مانے مارے پھرتے ہیں، وہاں FA پاس کو نوکری کہاں ملنی تھی؟ لہٰذا نوکری کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ اس گھر میں میرے زخموں پر مرہم رکھنے والی صرف میری بہن شازیہ تھی۔ وہ ہر وقت میری دلجوئی کرتی رہتی۔ مایوسیوں اور ناامیدیوں میں وہ مجھے امید کی کرن دکھائی دیتی اور میرا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود بھی رو پڑتی اور کہتی کہ بھیا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ آپ کو اتنا کمتر کیوں سمجھتے ہیں، آخر آپ ان کے بھائی ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے؟ اگر آپ کو نوکری نہیں ملتی تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آخر یہ آپ کو تانے کیوں دیتے رہتے ہیں؟ آپ کو اب میں کیا کہوں؟ میں سمجھ نہیں آتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا تھا میں اس سے کیا کہوں۔ ماں باپ اور بھائی میں یہی فرق تو ہوتا ہے۔ ابا جان نے انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی اور اس قابل بنایا کہ مناسب روزگار حاصل کر سکے۔ اب ابا جان اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میری تقدیر میں شاید یہی لکھا ہے۔ میں اسے تسلی دیتا کہ پگلی تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ جب میں ان کی باتوں کو برا نہیں مانتا تو ان کی باتوں کو تو کیوں دل پر لیتی ہے؟ اگر اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی نہیں رہیں گے۔ میں بہن کو مطمئن تو کر دیتا، لیکن خود بے چین سا ہو جاتا۔ زندگی کی گاڑی کو کھینچنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں اپنی پوری کوشش کرتا رہا، لیکن لگتا تھا تقدیر ابھی مجھ پر مہربانی کرنے سے کترا رہی ہے۔ میرے بھائی اور بھابھی کا رویہ شازی کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا۔ اگر ابا جان بھائی کے رشتے کی بات چچا سے نہ کرتے تو چچا بھی ہمارے گاؤں میں رہتے تھے اور بھائیوں پر ان کا خاصا رعب و دبدبہ تھا۔ ویسے بھی امجد بھائی کی شادی چچا کی بیٹی سے ہونی تھی، لہٰذا دونوں بھائی اور بھابھی شازیہ کو برداشت کر رہے تھے، ورنہ اس کے ساتھ بھی نہ جانے کیسا سلوک کرتے، شاید مجھ جیسا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد چچا کے سوا باقی رشتے داروں نے میل جول بھی بھائیوں سے کم کر دیا تھا، صرف شادی و مرگ پر آنا جانا رہ گیا۔ شہر میں ہماری ایک خالہ رہتی تھیں۔ جب والدہ زندہ تھیں تو وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو لے کر آ جاتی تھیں، لیکن والدہ کی وفات کے بعد اور بھابھی کا خوش مزاج دیکھ کر انہوں نے بھی آنا جانا کم کر دیا۔ انہی دنوں ان کی بڑی بیٹی کی شادی تھی۔ شادی کے کارڈ کے ساتھ خالہ کا خط بھی آیا، جس میں شادی میں شرکت کی تاکید تھی۔ گجرات سے شہر تک کا طویل سفر تھا
اور 2-3 دن کا قیام لازمی تھا، لہٰذا دونوں بھائیوں نے چھٹی نہ ملنے کا بہانہ بنایا اور مجھ سے کہا تم شازیہ کو ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ اس طرح خالہ کو بھی گلا نہ ہوتا اور چند روز کے لیے مجھ سے ان کی جان چھوٹ جاتی۔ اتفاق سے شادی سے 1 ہفتے پہلے شازیہ کو بخار آ گیا، جس سے وہ خاصی نقاہت یعنی کمزوری محسوس کرنے لگی اور اس کی تیمارداری کے لیے چچا بھی آئے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ہم دونوں کا کراچی جانے کا پروگرام ہے تو انہوں نے شازیہ کو بھیجنے سے منع کر دیا کہ سفر طویل یعنی لمبا ہے، کہیں راستے میں طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے، لہٰذا طے پایا کہ میں اکیلا ہی شہر جاؤں گا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خالہ کے شہر کا میرا یہ پہلا سفر تھا۔ اتنا لمبا سفر میرے لیے جان نکال رہا تھا، لیکن جانا بھی ضروری تھا۔ فارغ تو تھا ہی، سوچا چلو کچھ دنوں کے لیے بھائیوں اور بھابھی کے تانے تو نہیں سننے پڑیں گے۔ میں ٹرین میں بیٹھ کر ان کے شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ گاڑی میں خاصا رش تھا، میں نے سیٹ ریزرو بھی نہیں کروائی تھی۔ مجھے اتنا لمبا سفر کرنے کا اتفاق ہی کب ہوا تھا؟ پہلے تو میں پریشان ہو گیا، پھر سوچا ہو سکتا ہے اگلے کسی اسٹیشن پر جگہ خالی مل جائے، لیکن اگلے اسٹیشن پر صورتحال یہ ہوئی کہ اگر 10 مسافر اترتے تو 20 مسافر چڑھ جاتے۔ میری ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا کھڑے کھڑے۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے میرا کیا حشر ہوگا۔ ابھی میں اسی سوچ و بچار میں تھا کہ سامنے سیٹ پر بیٹھے ایک نوجوان نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں جب اس کے قریب گیا تو وہ مجھے کچھ شناسا سا لگا، اور پھر جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے یاد دلایا کہ وہ میٹرک میں میرے ساتھ پڑھتا ہے، تو مجھے یاد آ گیا۔ اب اتنا لمبا سفر میں اس کے ساتھ آسانی سے طے کر سکتا تھا۔ اس کے ماموں راستے میں ہی اتر گئے تو وہ جگہ مجھے مل گئی۔ میرے حالات سن کر جمال کچھ دیر خاموش رہا، پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنے والد سے ملواؤں گا، وہ ضرور تمہارے لیے ملازمت کا بندوبست کر دیں گے۔ جمال میرے لیے فرشتہ صفت انسان ثابت ہو رہا تھا۔ ملازمت میرے لیے اس وقت اہم ضرورت تھی۔ بھائیوں اور بھابھی کی باتیں سن سن کر میں عاجز آ گیا تھا، اور ویسے بھی حالات اس اسٹیج پر پہنچ گئے تھے کہ جتنی جلدی مجھے ملازمت مل جائے اتنا ہی میرے حق میں بہتر ہوگا۔ جمال کی رفاقت میں طویل سفر بغیر کسی اذیت کے گزر گیا۔ شہر پہنچ کر جمال نے اپنے والد صاحب کا پتہ دے دیا اور مجھے تاکید کی کہ میں کل شام کا کھانا ان کے ہاں کھاؤں۔ میں وعدہ کر کے ٹیکسی میں سوار ہو کر اپنی خالہ کے علاقے میں چلا گیا۔ ڈرائیور کے تعاون سے میں خالہ کے گھر پہنچ گیا تھا۔ خالہ کا گھر ان کے معاشی حالات کا پتہ دیتا تھا۔ خالہ کی 3 بیٹیاں تھیں، لبنہ، سمیہ اور طیبہ، جبکہ بیٹا کوئی نہیں تھا۔ خالہ، خالو اور ان کی تینوں بیٹیاں بہت اچھے طریقے سے مجھ سے ملے اور دیگر گھر والوں کے نہ آنے کا سبب پوچھا تو میں نے بتایا، جس کو سن کر خالہ بڑی حسرت سے بولی چلو میری مرحومہ بہن کے گھر سے کوئی تو آیا، ورنہ جب سے بہن فوت ہوئی ہے آپ لوگ تو ہمیں بھول ہی گئے ہیں۔ میں ان کی باتوں کا کیا جواب دیتا، اس لیے خاموش رہا۔ مجھے خاموش دے کر چھوٹی طیبہ بولی امی جان آپ تو ہر کسی کے سامنے اپنے دکھڑے لے کر بیٹھ جاتی ہیں، آئیے بھائی جان اب آپ پہلے آرام کر لیجیے، باقی باتیں کھانے پر ہوں گی۔ وہ مجھے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اگلے 3-4 دن شادی کے ہنگاموں میں اور گھر کی مصروفیات میں گزر گئے۔ لبنہ کی شادی ہو گئی تھی۔ سمیہ اور طیبہ خوش طبیعت کی مالک تھی، سارا گھر ان کی ہنسی اور کہکہوں سے گونجتا رہتا۔ لبنہ کی شادی کے بعد خالہ کا گھر کچھ اداس سا رہنے لگا، لیکن طیبہ کی شوخی اور شرارتیں اس اداسی کو کم کیے دیتی تھیں۔ سمیہ، جس کو سبھی سیمی کہتے تھے، اس کی طبیعت دونوں بہنوں سے مختلف تھی۔ وہ بہت کم مجھ سے بات کرتی تھی، اس لیے میں نے کبھی اسے محسوس نہیں کیا۔ چند روز کے بعد میرا ٹیسٹ اور انٹرویو ہوا اور یوں مجھے اپنے دوست کے توسط سے یعنی جمال کے والد کے ذریعے مجھے آپریٹر کی جاب مل گئی۔ میں نے جمال کا اور اس کے والد صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا اور پھر میں نے شازیہ کو کال کر کے خوشخبری سنا دی۔ اس نے میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملازمت ملنے پر بھائیوں اور بھابھی کی طرف سے بھی مبارکباد کی کال آئی۔ میں نے ملازمت شروع کر دی اور خالہ کے گھر رہنے لگا۔ خالہ کے گھر میں مجھے بہت اپنائیت ملی، میرا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا۔ شام کو کبھی کبھی ہم آئس کریم کھانے کے لیے چلے جاتے۔ طیبہ آئس کریم کی بہت شوقین تھی، کوئی بات ہوتی تو وہ کہہ اٹھتی واہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اسی خوشی میں آج شام کو آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ اس کی اس بات پر سب بہت ہنستے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ سیمی مجھ سے کچھ زیادہ ہی نروس رہتی ہے، لیکن مجھے لگتا جیسے وہ کوئی بات مجھ سے کہنا چاہتی ہے، کہہ نہیں پاتی۔ میں جو سیمی کے بارے میں سوچتا میری بے چینی اور پریشانی میں اضافہ ہو جاتا۔ خالہ اور خالو نے ایک ایسے وقت میں جب میرے سگے بھائی میرا وجود بوجھ سمجھ کر پھینک چکے تھے، مجھے اپنی بیٹی کی طرح اپنے گھر میں جگہ دی۔ میں ان کے احسانوں تلے دبا ہوا تھا، لیکن سیمی کا رویہ مجھے احسان فراموشی پر اکسا رہا تھا۔
وہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ خاندان میں اس طرح کے رشتے ہوتے رہتے ہیں۔ شازیہ اور امجد بھائی کا رشتہ بھی تو چچا کے گھر ہوا تھا، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ خالو کی اپنی مالی حیثیت ٹھیک تھی، جبکہ میں معمولی ملازم تھا اور خالہ کے گھر میں مقیم تھا۔ آخر ایک اعتماد تھا جو انہوں نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی تھی، پھر میں ان کے اعتماد کو کس طرح ٹھیس پہنچا سکتا تھا؟ لڑکیاں تو ہوتی ہی بیوقوف ہیں، وہ ہواؤں میں محل بنانے اور پانی کی سطح پر لکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں کس طرح اس کے ساتھ اس کے سراب کے پیچھے بھاگ سکتا تھا؟ میرا ضمیر اس کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ یہ سب میرا وہم ہو سکتا ہے، اور پھر میں خدا سے دعا کرتا کہ یہ واقعی میری غلط فہمی ہو، کیونکہ ابھی میں نے اپنا آنے والا کل بنانا تھا۔ شازیہ کی شادی کے سلسلے میں اپنا فرض بھی ادا کرنا تھا۔ میں شازیہ کو جہیز میں زندگی کی ہر آسائش دینا چاہتا تھا۔ بھائیوں نے اپنے طور پر اس کے جہیز کے لیے بندوبست کر رکھا تھا، لیکن میں اسے بہت محبت کرتا تھا۔ میں اس طرح اس کو کم کپڑوں میں نہیں بیاہ سکتا تھا۔ اگر میں ابھی سے عشق اور محبت کے چکروں میں پڑ جاتا تو اپنی منزل کو نہ پا سکتا تھا۔ تقدیر نے بڑی مشکلوں سے ایک موقع فراہم کیا تھا۔ میں نے اگر یہ موقع بھی گوا دیا تو پھر ہمیشہ ٹھوکریں کھاتا رہوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کبھی سیمی کو احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی نظروں کو محسوس کرتا ہوں، مطلب سمجھتا ہوں۔ میں ایک قدم بھی اس راستے پر نہیں رکھنا چاہتا تھا جو راستہ رسوائیوں کا راستہ ہو سکتا ہے، جو میرے مستقبل، میرے فیوچر، میری انا اور خودداری کی قتل گاہ تک ہو سکتا تھا۔ میں کئی روز تک بڑی سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کرتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اب یہ گھر چھوڑ کر الگ فلیٹ لے لینا چاہیے۔ اب میری تنخواہ اتنی تھی کہ میں الگ فلیٹ لے کر رہ سکتا تھا۔ لہٰذا ایک روز کھانے کی ٹیبل پر میں نے خالہ سے مخاطب ہو کر کہا، خالہ جان، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ خالہ بولی، ہاں بیٹا، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ لیکن آپ اس کا غلط مطلب نہیں لیں گی، میں نے حوصلہ کر کے کہہ دیا۔ خالہ جان، آپ نے جس طرح مجھے محبت دی اور ہر طرح سے میرا خیال رکھا، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کیسے کروں۔ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ الگ فلیٹ لے کر رہ سکتا ہوں، اس لیے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں… خالہ نے میری بات پوری نہ ہونے دی اور کہنے لگی، ہم نے تمہیں غیر سمجھ کر نہیں، اپنا بیٹا سمجھ کر اس گھر میں رکھا تھا۔ ہمارے بیٹے کی کمی پوری ہو گئی ہے۔ ہمارا اور کون سا بیٹا ہے تمہارے سوا؟ اور تم ہو کہ غیروں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ اگر تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ۔ نہیں خالہ جان، میرا تو آپ نے اس طرح خیال رکھا ہے کہ میں اسے ساری زندگی فراموش نہیں کر سکتا۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ… خالہ نے میری بات پھر سے کاٹ دی۔ تمہیں الگ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم یہیں رہو گے۔ خالہ نے فیصلہ سنا دیا تھا اور میں نے خاموشی سے ان کے فیصلے کے آگے نہ چاہتے ہوئے بھی سر جھکا دیا۔ یہ ہوئی نہ بات۔ اس خوشی کے موقع پر میری طرف سے آئس کریم کی ٹریٹ۔ سب ہنس دیے۔ میں نے سیمی کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اگلے روز سیمی میرے کمرے میں آئی اور عجیب انداز میں میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میرے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ جیسے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ سیلاب جو نہ جانے کب سے رکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں ہی نہیں، وہ مجھ پر برس رہی تھی۔ دوسروں کی محبت کی یوں توہین کی جاتی ہے؟ کیا آپ کے نزدیک دل کانچ کے کھلونے ہیں جنہیں جب چاہا توڑ دیا؟ کیا آپ کے نزدیک کسی کی جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر بڑے شوق سے گھر چھوڑ کر چلے جائیے۔ آپ کو جانے کی بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ آپ کی اس بات سے کسی کے دل پر کیا گزرے گی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اتنے عرصے میں آپ کو اپنی محبت کا احساس نہ دلا سکی۔ میری محبت میں شاید کوئی کمی تھی، میں اپنی نظروں میں آپ ہی گر گئی۔ لیکن آج میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ جس دن آپ نے گھر چھوڑ کر یہاں سے جانے کے لیے سوچا بھی، جس دن آپ یہاں سے گئے، میں یہ دنیا چھوڑ دوں گی۔ میں نے لاکھ خود کو سمجھانا چاہا کہ جو تمہاری نظروں کا مفہوم نہیں سمجھتا، جس کا دل تمہارے دل کے ساتھ نہیں دھڑکتا، آخر تم کیوں اس کے پیچھے دیوانی ہو رہی ہو؟ میں اپنی زندگی آپ کے نام کر چکی ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مر جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ آنسو پوچھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میں عجیب کشمکش میں پڑ گیا تھا۔ اس گھر میں مجھے بہت محبت ملی تھی، لیکن سیمی کی محبت نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ سیمی بہت خوبصورت، حساس اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، لیکن میری اس گھر میں حیثیت ایسی تھی کہ میں سیمی کو پسند کرنے کے باوجود اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ خالہ کو جب اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ چند دنوں کے بعد گھر سے بھائی نے کال کی کہ چچا شازیہ کی شادی کی تاریخ مانگنے آئے تھے۔ اگلے ماہ کی 12 تاریخ طے پا گئی ہے، تم یکم کو یعنی پہلی تاریخ کو چھٹی لے کر آ جانا۔ میں نے پہلی سے پہلے چھٹی لی اور خالہ کو ان کی فیملی کے ساتھ شادی میں شرکت کی تاکید کی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ سب آئیں گے۔ میں نے جو رقم اپنی بہن کے لیے رکھی ہوئی تھی وہ ہمراہ لی اور گھر آ گیا۔ میرے پاس جتنی رقم تھی میں نے بھائی کے حوالے کر دی۔ شازیہ کے لیے میں بہت سی چیزیں خرید کر لایا تھا۔ شازیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھائیوں اور بھابھی کا رویہ بھی اب میرے ساتھ ٹھیک تھا۔ کمانے جو لگ گیا تھا، میں اب ان پر بوجھ نہیں تھا۔
شادی سے 2 دن پہلے خالہ، خالو، سیمی اور طیبہ بھی آ گئیں۔ شادی کا مرحلہ خیریت سے ختم ہوا اور ہم اپنے گھر آ گئے۔ گھر آ کر میں سیمی سے نظریں نہ ملاتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری نظروں کی محبت کا پیغام پڑھ لے اور پھر ایک سراب کے پیچھے بھاگنا پڑ جائے۔ میں اب خود بھی سیمی سے محبت کرنے لگا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سمیہ کے آنسو پوچھ کر اسے اپنی محبت کا اظہار کروں، لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ میں نے اسے اپنی محبت کا احساس نہ ہونے دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ باز آ جائے، مجھ سے مایوس ہو جائے اور میں خالہ اور خالو کی نظروں سے گرنے سے بچ جاؤں۔ سیمی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی۔ اس کے بعد میری بے رخی سے وہ کچھ اداس سی رہنے لگی۔ مجھے اس کی حالت پر ترس بھی آتا اور پیار بھی۔ صرف میری انا اور خودداری کی وجہ سے میں نے ایک معصوم لڑکی کی محبت کے پاکیزہ جذبوں کو نظر انداز کر کے اس کا دل تڑپا دیا تھا۔ لیکن میں جو کچھ کر رہا تھا ٹھیک کر رہا تھا میری نظر میں۔ چند ہی دنوں میں مجھے احساس ہوا کہ جیسے طیبہ کو اس صورتحال کا پتہ چل چکا ہے۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کبھی مجھے اور کبھی سیمی سے چھیڑخانی کرتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ سیمی نے خود اسے اپنا رازدار بنایا تھا کہ اسے خود ہی اس معاملے کی بھنک پڑ گئی تھی۔ یہ بات میرے لیے تشویشناک تھی، کیونکہ اگر طیبہ کو پتہ چل سکتا تھا تو خالہ اور خالو کو بھی اس معاملے کی ہوا لگ سکتی تھی۔ میں اس بارے میں فکر مند رہنے لگا اور سیمی سے گفتگو میں مزید احتیاط کرنے لگا۔ ایک دن طیبہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بھائی جان، آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہی آپ سے بہت شدید محبت کرتی ہیں۔ وہ آپ کی محبت میں اس قدر آگے نکل چکی ہیں کہ اگر آپ انہیں نہ ملے تو شاید وہ خودکشی کر لیں۔ وہ اتنی حساس ہیں کہ مجھے اب ان کی طرف سے فکر ہونے لگی ہے اور وہ کہیں کچھ کر نہ لیں۔ لہٰذا آپ جو بھی فیصلہ کریں جلدی کریں اور مجھے اپنے فیصلے سے جلد آگاہ کریں۔ وہ اس قدر سنجیدگی سے بات کر رہی تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے اسے کہا، طیبہ، تم جانتی ہو اس گھر میں میری پوزیشن کیا ہے۔ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے چاہنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ تم سیمی کو سمجھاؤ کہ خود کو تقدیر کی لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ وہ جہاں لے جائیں سو لے جائیں، ورنہ زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ مجھے اس گھر سے تحفظ اور محبت ملی ہے۔ خالہ نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھا ہے۔ مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے خالہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ میں نے سیمی سے اس لیے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ ابھی سیمی یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کی محبت یک طرفہ ہے۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور حالات نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہم نہیں مل پائے، تو خود سوچو اس کی حالت کیا ہوگی۔ میں تم سے یہی کہوں گا کہ جب تک حالات ہمارے حق میں نہیں ہو جاتے تم اسے نہ بتانا۔ طیبہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر بولی، یا آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں صرف آپ کی رائے لینا چاہتی تھی۔ آپ اس بات پر راضی ہیں نا؟ تو بس ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ چند روز کے بعد میں دفتر سے گھر آیا تو دیکھا چچا جان، بھائی جان، بڑی بھابھی خالہ کے گھر موجود ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ان سے آنے کی وجہ پوچھنے لگا تو پتہ چلا کہ میرے لیے سیمی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ طیبہ نے کال کر کے انہیں پتہ نہیں کیا بتایا تھا کہ وہ رشتہ مانگنے آ گئے۔ میں خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ جب چچا نے خالہ سے بات کی تو وہ بولی، نعمان نہایت ہی سعادت مند لڑکا ہے۔ میں اس کے حسن اخلاق اور حسن سلوک سے، حسن کردار سے بہت متاثر ہوں۔ اسے میں نے بہت پہلے اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے ہماری طرف سے ہاں ہی سمجھے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں اس سے کس قدر محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے۔ میرے دل میں جو خدشات تھے وہ بے بنیاد نکلے اور خالہ نے بڑی محبت اور خوشی سے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ شادی 1 سال بعد ہونا قرار پائی تھی تاکہ اس وقت تک میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اب میرا خالہ کے گھر رہنا مناسب نہیں ہے۔ جب میں نے خالہ سے بات کی تو اس بار انہوں نے اجازت دے دی، کیونکہ اب انہوں نے اپنی بیٹی کو بیاہنا تھا۔ میں نے ایک مناسب سا فلیٹ کرائے پر لے لیا اور شادی کی تیاریاں کرنے لگا۔ جو وقت گزرتا رہا میں مسرتوں کی وادی میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ اس شہر میں میرے لیے بہت اچھا وقت گزرا اور میرے لیے یہ شہر بہت اچھا ثابت ہوا۔ اس شہر نے مجھے بڑی خوشیاں اور بہت بڑا مقام دیا تھا اور اب ایک محبت کرنے والی بیوی میری زندگی میں آنے والی تھی۔ میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے لگا۔ اب میں خالہ کے گھر میں بہت ہی کم جاتا تھا۔ اگر جاتا بھی تو سیمی میرے سامنے نہ آتی۔ میں کچھ دیر کے بعد واپس پلٹ آتا اور ایک دن میں خالہ کے گھر گیا کچھ دیر کے لیے۔ خالہ کچن میں گئی تو میں نے طیبہ سے سیمی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بڑی افسردگی سے مجھے بتایا، بھائی جان، جب سے آپ دونوں کا رشتہ طے ہوا ہے باجی کو جیسے چپ سی لگ گئی ہے۔ دکھ کی پرچھائیاں ان کے چہرے پر عیاں ہونے لگی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس شادی پر خوش نہیں ہیں۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ طیبہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سیمی نے خود مجھ سے کہا تھا اور تم نے بھی اس کی تصدیق کی تھی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر یہ اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اب میرا اس سے ملنا مناسب نہیں۔ طیبہ، تم ہی پتہ چلاؤ اسے کیا پریشانی ہے۔ طیبہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اصل بات کا پتہ لگائے گی۔
میں خالہ سے ملے بغیر وہاں سے اٹھ آیا کیونکہ اس وقت میں کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ طیبہ کی بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ جو لڑکی میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی وہ مجھ سے شادی پر خوش نہیں تھی۔ چند دنوں کے بعد میں پھر خالہ کے ہاں گیا اور موقع ملتے ہی طیبہ سے پوچھا، کچھ پتہ چلا؟ وہ بولی، آپ کو تو پتا ہے آپ ہی بہت حساس طبیعت کی مالک ہیں۔ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں اور اس کا اظہار بھی انہوں نے آپ سے کیا۔ وہ سمجھتی ہیں آپ کو ان سے محبت نہیں ہے، ورنہ آپ اس کا اظہار ضرور کرتے۔ ان کا خیال ہے صرف میرے کہنے پر شادی کے لیے راضی ہوئے ہیں، اور چونکہ آپ کے گھر والوں کو میں نے بلایا تھا اس لیے وہ سمجھتی ہیں آپ یہ شادی مجبوراً یا کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ آپ ہی کا کہنا ہے وہ کسی ایسے شخص سے کیسے محبت کر سکتی ہیں، کیسے شادی کر سکتی ہیں جسے اس کے ساتھ محبت ہی نہ ہو، جو اتنے عرصے تک میری محبت کو ہی نہ سمجھ سکا ہو۔ اس کے ساتھ کیا زندگی گزارنی؟ اگر امی ابو نے ہاں نہ کر دی ہوتی تو میں اس شادی سے انکار کر دیتی۔ طیبہ کے الفاظ میری سماعت پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ میں نے طیبہ سے التجا کی، پلیز طیبہ اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن محبت کے اظہار میں کیا رکاوٹیں حائل تھیں؟ اگر مجھے اس سے محبت نہ ہوتی تو میں اس شادی سے کیوں رضامندی ظاہر کرتا، کیوں راضی ہوتا؟ کیا صرف کسی کا دل رکھنے کے لیے کوئی کسی سے شادی پر تیار ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے؟ گھٹا میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ کہتی رہی کہ تم صرف میرا دل رکھنے کے لیے یہ سب کہتی رہتی ہو۔ میں نے طیبہ سے کہا، تم اسے پھر سمجھاؤ، میری طرف سے اسے یقین دلاؤ۔ اگر پھر بھی اسے یقین نہ آئے تو پھر میں خود اس سے بات کروں گا۔ میں جتنی دیر وہاں رہا سیمی مجھے نظر نہیں آئی۔ میں خالہ سے اجازت لے کر واپس آ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شادی کے بعد اسے یقین آ جائے گا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں اسے اپنے دل کی کیفیت بتاؤں گا اور اسے اپنی مجبوری بھی بتاؤں گا کہ میں کیوں اس سے اظہار محبت نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ایک روز طیبہ کی کال آئی، بھائی جان آپ ہی نے بہت سی نیند کی گولیاں کھا لی ہیں، فوراً پہنچے۔ میں دیوانہ وار خالہ کے گھر پہنچا، لیکن تب تک سیمی اس دنیا کو چھوڑ چکی تھی۔ سارا گھر ماتم گدا بنا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی طیبہ مجھ سے لپٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی جان آپ ہی کو ہماری بات کا یقین نہیں آیا تھا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے تو ہوش و حواس کھو گئے۔ جب ہوش آیا تو میری دنیا ہی لٹ چکی تھی اور سیمی کو منو مٹی تلے دبا دیا گیا تھا، اور میں آخری دفعہ اپنی محبت کا دیدار بھی نہیں کر سکا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سیمی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں جو خالہ کی نظروں سے گرنے سے بچنے کے لیے سیمی سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکا، آج خالہ کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ سیمی تم نے فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کی، ایک بار مجھے صفائی کا موقع تو دیتی۔ جب ہمارا ایک ہونے کا وقت آیا تو تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گئی۔ میں تو تمہیں ہم سفر بنانا چاہتا تھا، تمہارا ہاتھ پکڑ کر زندگی کی آخری سانس تک سفر کرنا چاہتا تھا، لیکن کہاں آ کر لٹا ہمارا کارواں، اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے اب وہ شہر کاٹنے کو دوڑنے لگا۔ میں جس شہر کو اپنی خوشیوں کا گہوارہ سمجھ رہا تھا وہ میری خوشیوں کا قاتل نکلا۔ میں شہر چھوڑ کر دوبارہ اپنے گاؤں آ گیا۔ آج مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرا سب کچھ لٹ چکا ہے، بہار مجھ سے روٹ گئی ہے